سورہ بقرہ 123 آیات اور 14 رکوع کی جو تفسیر ہے وہ مکمل ہو چکی۔ 15ویں رکوع کی 2 آیات ہم نے تفسیر کے ساتھ بیان کر دی تھی، اور اب آیت نمبر 124 سے ہم آج کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ یہ ذکر کیا گیا تھا کہ درمیان کے جو 10 رکوع ہیں 4 سے 14 تک، اس میں اللہ پاک نے ڈائریکٹ یہود کے ساتھ خطاب کیا۔ پھر اس کے بعد 14ویں رکوع میں اللہ پاک نے اہل مکہ قریش والوں سے کچھ باتیں کی، کچھ احکامات دیے، وہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا۔ اب یہاں سے اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے ذکر کا جو مقصد ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ تحویل قبلہ کو بیان کرنا، کہ مسلمانوں کے لیے جب وہ مدینہ منورہ میں آئے تھے تو 16 مہینے کے لیے جو بیت المقدس ہے اس کو قبلہ بنا دیا گیا تھا۔ تو اس حکم کو نافذ کرنے کی جو بنیاد ہے اور جو اس کی تمہید ہے وہ اللہ پاک نے شروع کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے جو تھے وہ اسماعیل تھے، اور ایک بیٹے جو تھے وہ اسحاق تھے۔ اسماعیل جو تھے یہ حضرت بی بی ہاجرہ سے پیدا ہوئے تھے، اور جو اسحاق تھے وہ آپ کی دوسری زوجہ حضرت بی بی سارہ سے پیدا ہوئے تھے۔ اور جو حضرت بی بی ہاجرہ سے آپ کی اولاد ہوئی یعنی حضرت اسماعیل، انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وادی غیر ذی زرع، بے آب و گیا وادی، مکہ کی وادی میں لے کر آئے، اور یہ یہاں پر آباد ہوئے۔ یہاں سے آپ کی جو نسل چلی وہ بنو اسماعیل کہلاتی ہے، اور فلسطین میں کنعان میں آپ کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق وہ وہاں پہ رہے۔ اب اسماعیل کی اولاد سے آگے بادشاہ پیدا ہوئے، دیگر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، لیکن نبی کوئی پیدا نہیں۔ اور دوسری طرف اسحاق کی اولاد سے مسلسل 2000 سال تک نبی پیدا ہوتے رہے۔ حضرت اسحاق سے آگے یعقوب پیدا ہوئے، یعقوب کا جو تھا وہ لقب اسرائیل تھا، اور ان سے آگے جو اولاد ہوئی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ تو حضرت یعقوب سے پھر آگے حضرت یوسف پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت ہارون آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اور ایک اور زوجہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان سے حضرت شعیب پیدا ہوئے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں یہ بھی ابراہیم کی اولاد ہیں، اسحاق بھی ابراہیم کی اولاد ہیں، اور اسماعیل بھی ابراہیم کی اولاد ہے۔ تو وہاں 2000 سال تک حضرت اسحاق سے نبی پیدا ہوتے رہے، اور حضرت اسماعیل سے 2000 سال تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوا۔ پھر 2000 سال تقریباً 3000 سال کے بعد پھر حضرت عیسیٰ کے بعد پھر 600 سال کا وقفہ ہے۔ تو تقریباً 3000 سال کے بعد اللہ پاک نے بنو اسماعیل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو وہ جو اولاد کے اندر امامت چلی آ رہی تھی، نبوت کی امامت، اور پوری دنیا میں ان کا افضل ہونا، وہ جو تاج تھا امامت کا وہ اللہ نے بنو اسحاق کے سر سے اٹھا کے بنو اسماعیل کو عطا فرما دیا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ یہود نے تسلیم نہیں کی، اور انہوں نے جو ہے وہ اس میں اپنی کتابوں میں جو بشارتیں تھیں وہ اس میں تحریفیں کرنے لگے اور دشمنی کرنے لگے، اور اس چیز کو صرف نسل پرستی کی بنیاد پر انہوں نے رد کر دیا۔ اس لیے اللہ پاک نے جب یہ ذکر شروع کیا ہے
تو کس سے شروع کیا؟ ابراہیم سے۔ اب ابراہیم تو دونوں میں مشترک ہیں، یعنی اسحاق کے بھی وہ باپ ہیں اور اسماعیل کے بھی وہ باپ ہیں۔ جب بنیاد ایک ہے تو پھر آگے جا کے جھگڑا کیوں؟ یہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جب تمہاری بنیاد ایک ہے، اساس ایک ہے، اصل ایک ہے، دادا ایک ہے، تو آگے تم اولادوں میں کیوں تفریق کرتے ہو کہ یہ اس سے ہے، یہ اس سے ہے؟ ایک خون ہے نا، جب خون ایک ہے تو پھر یہ کہنا کہ وہ اور میں اور، یہ کہاں کی بات ہے؟ تو حضرت ابراہیم کا تذکرہ جو ہے وہ اب اللہ پاک نے یہاں سے شروع فرمایا۔ تو فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب ابتلا میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا۔ ابتلا جو ہے وہ بلا سے نکلا ہے، بلا کہتے ہیں آزمائش کو۔ اور جب آزمائش میں ڈالا ابراہیم کو ربہ، ان کے رب نے، بکلمات، چند واقعات سے، چند احکامات سے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کا آپ خلاصہ نکالیں گے، ان کے واقعات، ان کی زندگی کے مختلف موڑ، ان کی زندگی کا اتار چڑھاؤ، تو یہ لفظ سب سے زیادہ سوٹیبل ہے۔ ابتلا، آزمائش، ہر جگہ آپ کو یہی لگے گا کہ یار کتنی مشکل آزمائش آ گئی۔ بت والوں کے درمیان رہ رہے ہیں اور سارے لوگ بت پرست ہیں، اللہ نے حکم دیا ابراہیم بت کو توڑ۔ آزمائش، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، باقی ساری باتیں تو چلو، اور کہ بت کو توڑ دوں گا میری جان چلی جائے گی، بندہ اپنی جان پہ کھیل جاتا ہے، لیکن بیٹے کو ذبح کرنا اور اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا، یہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، بڑا مشکل کام۔ تو ان کی زندگی کا آپ جو مرحلہ اٹھا کے دیکھیں گے اس کا خلاصہ کیا نکلے گا؟ آزمائش، آزمائش، آزمائش۔ تو ایک عنوان بنا دیا دیکھیں اللہ پاک نے کہ جب بلاؤں میں مبتلا کیا ابراہیم کو ان کے رب نے چند احکامات کے ساتھ، بکلمات، وہ میں نے آپ کے سامنے چند کلمات رکھ دیے، چند مثالیں دے دی، فلاں موقع پہ، فلاں موقع پہ، فلاں موقع پہ۔ نمرود کے سامنے آپ کھڑے ہوئے اور اس کو لاجواب کیا، درباروں میں گئے تو اللہ کی بات کی، بت خانوں میں گئے تو اللہ کی بات کی، آگ میں ڈالے گئے تو اللہ کی بات کی، بیٹے پر چھری چلائی تو اللہ کی بات کی۔ تو ہر موقع پر جو ہے وہ آزمائے گئے کلمات۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان آزمائشوں کو مکمل کر دیا، پورا کر دیا، اتمہ پورا کر دیا، تمام کر دیا۔ کہتے ہیں نا بھائی یہ جو ہے وہ کیس آپ کے حوالے ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں جی کیس فائنل کر دیا، مکمل کام آپ کا پورا ہو گیا۔ فَأَتَمَّهُ، تمام کیا۔ ابراہیم نے کوئی اللہ کا حکم راستے میں نہیں چھوڑا۔ ہم لوگ تو نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں تو راستے سے ادھر ادھر ہو، اللہ کہتا ہے میں نے اتنے مشکل کام ڈالے، اتنے مشکل کام ڈالے، اور میرے ابراہیم نے سارے ہی مکمل کر ڈالے، راستے میں کچھ نہیں چھوڑا۔ اتمہن، ان کو تمام کر دیا۔ قال، اللہ نے اب ان سے کہا، انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، قائد بنا رہا ہوں۔ یہ جد الانبیاء، نبیوں کے دادا، سربراہ، پیشوا، قائد، لیڈر، سربراہ امت، اللہ نے کہا ہم نے آپ کو امام بنایا۔ لیکن آپ غور کریں گے اس آیت پر کہ امام بنانے سے پہلے آزمائشوں کی بات کی، پہلے آزمائش پھر امام۔
لوگ کہتے ہیں ہمیں امام بنا دو، پھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، پہلے کچھ کر کے دکھاؤ پھر امام بنو۔ تو پہلے آزمائشیں آئیں، آزمائشوں کو پورا کیا، پورا کرنے کے بعد یہ نوید آئی، یہ انعام آیا، یہ اکرام آیا کہ ہم نے آپ کو امام بنا دیا۔ قال ومن ذریتی، کہنے لگے یا اللہ یہ جو امامت کا سلسلہ ہے یہ میری اولاد میں بھی چلے گا نا، ومن ذریتی، میری اولاد میں بھی امامت چلے گی نا۔ انسان کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، انسان اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے بڑا صاف جواب دیا، بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد، میری دی ہوئی امامت ظالموں کو نہیں ملے گی۔ یعنی جو آپ کی نسل سے ہوگا اس کو مل جائے، یہ پیرامیٹر نہیں ہے ابراہیم، یہ پیرامیٹر نہیں ہے کہ آپ کی اولاد ہو تو چونکہ یہ ابراہیم کی اولاد ہے تو امام ہے، نہیں، آپ کی اولاد میں جو نقش ابراہیمی پہ ہوگا ہم اس کو امام بنا دیں گے، اور جو نقش ابراہیمی سے ہٹ جائے گا ہم اس کو امامت سے ہٹا دیں گے۔ اللہ، کتنا واضح جواب ہے، کتنا واضح جواب۔ تو نسلوں کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوتے رب کے دین کے، امامت کے۔ آج کل لوگ سادات کا نام لے کے کہ جی یہ سید ہیں، سادات ہیں، تو اب وہ کچھ بھی کہیں سید سادات ہیں، یہ پیرامیٹر نہیں ہے کہ آپ سید ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نقش محمدی پہ ہیں یا نہیں۔ اگر آپ اولاد محمدی ہیں، دیکھیں وہی بات ہے کہ اگر اولاد ابراہیمی نقش ابراہیمی پہ ہوئی تو امامت دوں گا، اور نقش ابراہیمی پہ نہ ہوئی لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے۔ ظالم سے مراد وہی نہیں جو کسی پہ ظلم کرے، ظالم سے مراد کافر، ظالم سے مراد حق سے دور ہونے والا، حق سے دور ہونے والا وہ ظالم ہے، تو اس کو یہ امامت نہیں ملے گی۔ تو اگر کوئی سید سادات ہے تو کیا وہ نقش محمدی پر ہے؟ ایک کلپ میں سن رہا تھا، وہ مریدین آس پاس بیٹھے ہوئے اور کہا کہ یہ سید بادشاہ ہیں، تو وہ ان کو ترغیب یہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ مسجدیں بنانے کی کیا ضرورت ہے، کہیں بھی پتھر پہ سجدہ کر لو، مسجدیں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ استغفر اللہ والعیاذ باللہ۔ تو یہ نہ دیکھیں کہ یہ کون ہے، یہ دیکھیں سب سے پہلے معیار اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ جو معیار ہوتا ہے وہ نبی کے قدم ہوتے ہیں، نبی کی سنت ہوتی ہے، نبی کا طریقہ ہوتا ہے، اور اس میں اللہ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو یہ ترجمے سے آپ کو یہ چیز ڈیلیور ہو رہی ہوگی، پہنچ رہی ہوگی۔ اب دیکھیں میں آپ کے سامنے دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں تو آپ پر یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ بڑا اچھا اصول اللہ نے یہاں بیان فرما دیا۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں بھی، یعنی یہ امامت۔ قال، اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز بنا دیا، وَأَمْنًا، اور ہم نے امن کی جگہ بنا دیا۔ اب بنو اسماعیل یہاں آئے، حضرت اسماعیل یہاں آئے۔ اب حضرت اسماعیل جو ہے وہ 12-13 سال کے ہوئے، تو اب ان کے والد یہاں ان کو آباد کرتے، اور آباد کرنے کے لیے مرکز کس کو بنایا جا رہا ہے؟ بیت اللہ کو مرکز بنایا جا رہا ہے۔
یہ جائے امن بھی ہے، یہ لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بھی ہے، اور یہ لوگوں کا مرکز بھی ہے۔ اور یہ وہی جگہ ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، کہ یہ زمین پہ پہلا گھر ہے مکہ جسے اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا فرما دیا۔ تو بیت اللہ سب سے پہلے کب بنا ہوئے زمین پر؟ جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آ کر یہ گھر بنایا۔ ان اول بیت، پہلا گھر ہے یہ روئے زمین پر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہاں پر اپنی جو نسل کی پہلی بوند اور پہلا قطرہ ایک یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اس نسل نے آگے جا کر امامت کا عہدہ بھی سنبھالنا ہے، اور بیت اللہ کی جو تولیت ہے وہ بھی حاصل کرنی ہے، اور پھر اس بیت اللہ نے پوری دنیا کے لیے سینٹرل اور مرکزیت کا کام دینا ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے یہود کی بات ہوتی رہی، ہم نے تمہیں یہ دیا، ہم نے تمہیں یہ دیا، ہم نے تمہیں یہ عطا کیا۔ اب وہ عطاؤں کا رخ بدل رہا ہے۔ اب اللہ نے کہا ابراہیم آپ کو امامت دی، اور ہم نے آپ کو بیت اللہ، پہلے بیت المقدس کی بات ہوتی تھی، پہلے یروشلم کی بات ہوتی تھی، پہلے وادی طے کی بات ہوتی تھی، پہلے جبل طور کی بات ہوتی تھی، پہلے وادی موسیٰ کی بات ہوتی تھی، اب یہاں سے وادی محمد کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہ رخ بدل گیا ہے۔ آپ اس رخ کو محسوس کریں قرآن کی آیت۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بیت اللہ کو بنایا، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کا مرکز، وَأَمْنًا، اور جائے امن، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے لوگوں کو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے، جنتی پتھر تھا، اور جتنا حضرت ابراہیم کو اونچا ہونا ہوتا وہ پتھر خود اتنا اونچا ہو جایا کرتا تھا، اور جہاں سخت تو سخت ہو جایا کرتا تھا، جہاں نرم تو نرم ہو جایا کرتا تھا۔ تو جو نبی کی خواہش کو پورا کرے، خواہ وہ پتھر ہی ہو، اللہ اس کو قیامت تک کے لیے عزت عطا فرما دے۔ ایک نبی کو سہولت دی نا، جو نبی کے دل میں آیا وہ کیا اس پتھر کو۔ تو فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آج بھی آپ طواف کے بعد وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنا سنت نبوی سے، اس پتھر کی زیارت آج تک اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ تم صاف کرو میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکعی، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجودی، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ مسجد کی عظمت دیکھیں اور بیت اللہ کی عظمت دیکھیں، خدا اپنے 2 نبیوں کو حکم دے رہا ہے کہ اس کی صفائی کرے۔ انطہر، کسی کو اگر یہ سعادت ملے کہ وہ مسجد کی صفائی کرے، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں، بہت بڑی فضیلت کا کام ہے۔ تو 4 گروہ بیان کیے طواف کرنے والوں کے۔ طواف یہاں کی مخصوص عبادت ہے، دیوانہ وار اس کے ارد گرد چکر لگانا۔ جو یہاں طواف کرتا ہے نا،
وہ اعلان کرتا ہے مجھے اپنے رب سے عشق ہے، تبھی تو دیوانہ وار گھوم رہا ہوں، پروانے کی طرح چکر لگا رہا ہوں، اور یہ یہی ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتی یہ عبادت، تو اس کو سب سے پہلے ذکر کیا۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے جو یہاں آئے، اعتکاف کی عبادت کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کے در سے لپٹ جا، خدا کے در سے لپٹ جا، تنہائی اختیار کر لیں، اللہ کے لیے اپنا ذہن، اپنی فکر، اپنے خیالات، اپنا تصور، اپنی خواہشات، اپنی سوچ، اس کا مرکز سب اللہ کو بنا دینا، یہ اعتکاف ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام اعتکاف کیا کرتے تھے اور 40 سال کی عمر میں غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے، تنہائی، ایک رب اور ایک مصطفیٰ، تو یہ اعتکاف ہے۔ نمبر 3 رکوع کرنے والے، نمبر 4 سجدہ کرنے والے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اور چیزوں میں فرق ہو سکتا ہے نماز کے اندر، مگر ہمیشہ سے نماز میں یہ 2 چیزیں ضرور رہی، ایک رکوع اور ایک سجدہ۔ یہ آدم کی نماز میں بھی تھے، یہ ابراہیم کی نماز میں بھی تھے، یہ اسماعیل کی نماز میں بھی تھے، یہ موسیٰ کی نماز میں بھی تھے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام کی نماز میں۔ رکوع اور سجدہ یہ دنیا کی ہر نماز میں رہا۔ اور دوسرا، رکوع اور سجدے کا ذکر کر دینے سے ایک یہ فائدہ بھی حاصل ہوا، ذرا سا اس کو غور و فکر کیجئے گا، کہ اب دنیا میں بعض لوگ ذکری کہلاتے ہیں میرے خیال میں، اور بھی بہت سارے جدید مفکرین اب آ گئے، کہتے ہیں بھئی نماز یہ ہے کہ بس تھوڑا اللہ کو یاد کر لیں، یہ نماز ہے، بیٹھیں تھوڑا سا ذکر کر لیں نماز ہو گئی، تھوڑا ذکر کر لیں بس ہو گئی نماز، اللہ کی یاد کا نام۔ لیکن رکوع سجدے کا ذکر کر کے اللہ نے بتایا کہ نماز میرے ذکر کا بھی نام ہے اور ایک مخصوص پریکٹس کا بھی نام ہے۔ وہ حیت، وہ شکل، وہ صورت جس میں بندہ کبھی سر جھکا رہا ہے، کبھی اپنا پورا وجود جھکا رہا ہے، تو ایک عملی پریکٹیکل شکل بھی ہے نماز، اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے، اس سے آپ جان چھڑا نہیں سکتے اور اپنے فلسفے داخل نہیں کر سکتے، رب نے اس کے راستے بند کر دیے۔ تو نماز کیا ہے کہ جس میں رکوع بھی ہو، سجدہ بھی ہو، ثنا بھی ہو، تسبیح بھی ہو، تلاوت بھی ہو اور مصطفیٰ پہ درود بھی ہو، ساری چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ تو اس کی وضاحت ہو گئی کہ فرمایا کہ میرے گھر کو پاک کر دیجیے، اور پاک کرنا دونوں طریقے سے، ایک پاک کرنا ہے ظاہری، ایک پاک کرنا ہے باطنی۔ ظاہری پاک کرنا یہ ہے کہ اس میں کوئی نجاست نہ رہے، گندگی نہ رہے، اور باطنی پاک کرنا یہ ہے کہ اس میں شرک نہ ہو، اس میں بت نہ ہو، اس میں کوئی بدعت نہ ہو، اس میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو۔ اگر کسی مسجد میں، کسی خدا کے گھر میں کوئی خلاف شرع کام ہو رہا ہے، لوگ جھمگٹے لگا لیتے ہیں، محفلیں سجا کے بیٹھ جاتے ہیں مسجدوں میں اور شور کرتے ہیں، مچھلی بازار بناتے ہیں، تو انہوں نے خدا کے گھر کو اپنی بدعملی سے پاک نہیں کیا۔ مسجد کو پاک کرنے کا حکم ظاہری آلائشوں سے بھی اور باطنی آلائشوں سے بھی، یہ مسجد کا حق ہے۔ تو فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب یہ دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب دعا کی ابراہیم نے، ربی اے میرے رب، اجعل ھذا بلدا آمنا،
بنا دے اس شہر کو امن والا، ورزق اہلہ من الثمرات، اور رزق عطا فرما اس کے بسنے والوں کو پھلوں سے۔ دو دعائیں، ایک تو امن بڑا لازمی ہے، کھانے سے پہلے امن مانگا، اور اس زمین پر امن کی بڑی ضرورت تھی۔ امن، قافلے چلتے تھے، لوٹ لیے جاتے تھے، ڈاکوں کا راج تھا، اور غلہ بانی، بکریاں چرانا وہاں کی کل کائنات تھی۔ تو ساری دعائیں کی انہوں نے، شکار کر کے کوئی لے آیا تو لے آیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو ان ڈکیتیوں سے، ڈاکوؤں سے، چوروں سے بھی حفاظت کی دعا کی، اور وہاں اللہ سے تازہ پھل بھی مانگے۔ کیا خدا کی ذات پہ یقین ہے کہ جہاں پتھر ہی پتھر ہوں وہاں ابراہیم تازہ پھل مانگ رہے ہیں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پھل آئیں گے کہاں سے، یقین یہ ہے کہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ رب العالمین۔ اور دیکھیں، کچھ بھی مانگ سکتے تھے، اجناس، غذائیں، فصلیں، کاشت، کچھ بھی نام لے سکتے تھے، لیکن پھل کیوں نام لیے؟ تازہ پھل، یعنی کس انتہا پہ جا کے مانگا اور کس نزاکت سے مانگا۔ جہاں پھل ہوں گے وہاں سب کچھ ہوگا، جہاں پھل ہوں گے، اتنی نازک چیز جہاں پہنچے گی وہاں سب پہنچے گا۔ تو فرمایا کہ ان کو امن بھی عطا فرما اور پھل بھی، اور اللہ نے ان دعاؤں کو پورا بھی کیا، جیسے کہ آگے فرمایا من آمنا۔ اب حضرت ابراہیم تھوڑے محتاط تھے، کیونکہ پیچھے جب اللہ نے کہا تھا کہ آپ کو امام بنا رہے، تو کہنے لگے میری اولاد کو بھی بنائیں گے، تو اللہ نے کہا کہ اگر کوئی ظالم ہوگا تو نہیں بناؤں گا۔ اب جب دعا کی نا تو تھوڑے محتاط ہو گئے، کہنے لگے کہ اور یہاں کے بسنے والوں کو پھل عطا کر، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان کو عطا کر جو تیری ذات پر اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایمان والوں کے لیے مانگا، محتاط ہو گئے نا۔ اللہ نے کہا ابراہیم وہاں محتاط ہونے کی ضرورت تھی، یہاں آزادی۔ قال ومن کفر، ابراہیم جو کافر ہوگا نا اسے بھی یہاں رزق عطا کرو۔ من کفر، جو کافر ہو۔ آپ کو جو امامت کی بات کی تھی، امامت کسی کافر کو نہیں دوں گا۔ باقی رہا پھل، دنیا کی نعمتیں، کھانے پینے، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا ہے، یہ ایمان والوں کو بھی عطا کروں گا اور یہ کفر والوں کو بھی عطا کروں گا، کیونکہ میں رب العالمین ہوں، پالنے والا ہوں۔ میں چونٹی کو بھی دوں گا، انسان کو بھی دوں گا، حیوان کو بھی دوں گا۔ ومن کفر، اور کوئی کافر بھی ہوگا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو میں نفع دوں گا، کھلاؤں گا، قلیلاً، یہ دنیا کی قلیل زندگی میں قلیل غذا ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ دنیا ہے ہی کتنی، میرے اور آپ کے 40-50 سال کتنے اس آخرت کے مقابلے میں، بہت قلیل ہے۔ اللہ نے کہا یہ تو دے دو، ثم، پھر دینے کے بعد، اضطرہ الی عذاب النار، کھینچ کھینچ کے ان کو جہنم کی طرف لاؤں گا۔ وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے یہ جہنم۔ تو یہ دعائے خلیل ہے، جو آج آپ جاتے ہیں اور دنیا کے سارے پھل آپ کو ملتے ہیں، تو یہ نصیب کی بات ہے کہ دعا ابراہیمی کا ہم حصہ بن جاتے ہیں، اور امن رہا۔ ان دعاؤں کا بڑا اثر ہوا بیت اللہ میں۔ ایک تو بیت اللہ مرکز بنا تو یہاں کے لوگوں کی عزت بڑھی، وقار بڑھا۔ نمبر 2،
جب ان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا تو ان کے قافلے یمن اور شام تک پہنچنے لگے، تو وہ جو پہلے صرف شکار پہ گزارا کرتے تھے اب وہ تاجر بھی بن گئے۔ جب تاجر بنے تو ان کے پاس پیسے کی بھی کثرت ہوئی، مال کی بھی کثرت ہوئی، جس کا لإیلاف قریش میں ذکر کیا گیا۔ سردی اور گرمی کے موسم میں وہ اپنی منڈیوں میں پہنچ جاتے تھے، ان کے قافلے کو لوٹنا تو بڑے دور کی بات ہے، راستے میں جو بستیاں ہوا کرتی تھی وہ ٹیمیں بھیجا کرتے تھے کہ یہ بیت اللہ والوں کا قافلہ جا رہا ہے، دیکھنا کوئی اس کو ہاتھ نہ لگاتے۔ پھر 4 مہینے اور محرم اور احترام والے اللہ نے عطا کی، اس میں کہیں پر بھی عرب کے اندر وہ بیت اللہ کے صدقے، اس دعا کے صدقے ملا کہ کہیں پر بھی جو ہے وہ کسی کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا تھا، تو امن کی دعائیں بھی پوری ہوئی۔ قرآن کہتا ہے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا دیکھتے نہیں ہیں یہ بیت اللہ میں 360 بت رکھنے والے، یہ دیکھتے نہیں ہیں ہم نے ان کے لیے حرم کو امن والا بنایا۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور دائیں بائیں لوگوں پر کتنے ڈاکے پڑ رہے ہیں، ان کو اس نعمت کی قدر نہیں ہے کہ ہم نے ان کو امن عطا کیا تھا اور یہ ہمارے ہی لیے شرک کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی دعا، حضرت ابراہیم کی یہ دعا ہے کہ یہ دارالامن بن گئے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بنیادیں اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی، اس کا مطلب ہے یرفع، بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس کا مطلب ہے بنیادیں پڑی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کو بنا کر گئے تھے، مختلف انبیاء کرام کے دور میں یہ بنتا رہا، مگر یہ سیلابی ریلوں کی جائے گزرتی، تو طویل عرصہ گزرنے کے بعد اس کی دیواریں منہدم ہو گئیں، شہید ہو گئیں، گر گئیں، اب وہ آثار نہیں تھے۔ تو جب وہ بنانے لگے تو وہ بنیادیں پہلے ان پہ اللہ نے ظاہر کی، ان بنیادوں سے ہی انہوں نے دیواروں کو بلند کیا۔ تو یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم اور اسماعیل، 12-13 سالہ اسماعیل ہیں اور ان کے والد ابراہیم ہیں، وہ بیت اللہ کی دیواروں کو بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مزدوری کر کے، اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھا کے، اپنے ہاتھوں سے گارا اٹھا کے، اپنے ہاتھوں سے مشقت محنت کر کے وہ اس گھر کو بنا۔ ہاتھوں سے یہ مشقت اور محنت ہو رہی ہے اور زبان پر کیا کلمات جاری ہیں، ربنا تقبل منا، یا اللہ بنا ہم رہے ہیں، قبول آپ فرمائیں۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے بنا کے لوگ ضائع کر دیتے ہیں اپنے اس اجر کو۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، آپ دیکھیں کہ محنت مزدوری بھی کی، مسجد بھی بنائی، اور جذبات کیا ہونے چاہیے، باقی ساری چیزیں، شہرت بھی آ جاتی ہے، نام بھی آ جاتا ہے، اس کو مقصد نہیں بناؤ، مقصد اخلاص ہو۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے اس کو قبول کر لینا، اگر قبول ہی نہ ہو تو پھر کیا ہو، اور قبول ہو جائے تو پھر کیا رہ جائے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا، جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کا ایک ذوق ہوتا ہے، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے کہ ہم اللہ سے یوں دعا کریں، ربنا ربنا، بار بار تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ربنا کا استعمال کریں، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ تو وہ اس کی مثال یہاں ہے،
بار بار ربنا کا تکرار کیا ہے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں بنا دے مسلمان۔ مسلمان کہتے ہیں اطاعت کرنے والا، کامل اطاعت کرنے والا، اپنا ہمیشہ مجھے اور اسماعیل کو ہمیشہ اپنا فرما بردار رکھ، ہمیشہ ہمیں اپنا بندہ مسلم بنا کے رکھنا، فرما بردار بنا۔ یہ نبیوں کی دعا ہے۔ ہم تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں میں جنتی ہوں جی، اور ٹینشن کی بات ہی نہیں۔ ٹینشن کی بات ہے، یہ فکر کرنی ہے کہ ہم خدا کی اطاعت پہ رہیں، نہ جانے خدا کا خفیہ فیصلہ کس کے بارے میں کیا ہے، ہمیں تو نہیں خبر۔ تو یہ کوئی اکڑ کا مرحلہ نہیں ہوتا، اور اس میں شیخیاں نہیں بگارنی چاہیے، میں جنتی میں جنتی، ڈرنا چاہیے۔ ہاں، اللہ سے یقین کے موقع پر، اللہ سے امید کے موقع پہ بندہ کہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن عمل کو، اخلاص کو، پریکٹیکل سنت نبوی کو ترک کر کے ایک بندہ یوں ہی اتراتا رہے کہ بس میں جنتی میں ہوں سے۔ نبیوں کا طریقہ آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنے رب سے کیا دعا کرے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمیں ہمیشہ اپنا فرما بردار رکھنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد سے ایک امت اٹھانا جو تیرے اوپر ایمان لانے والی، اسلام لانے والی، تیری اطاعت کرنے والی، امت مسلمہ۔ امت مسلمہ، یہ میرا اور آپ کا یہ نام کس نے رکھا ہے؟ حضرت ابراہیم نے رکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا امت مسلمہ، یہ دیکھ لیں، یہ آیت نمبر 128، اس میں حضرت ابراہیم کی یہ دعا میں ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولادوں میں سے ایک امت اٹھانا کہ جو تیری اطاعت کرنے والی ہو، یعنی امت مسلمہ۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں حج کے مناسک اور طریقے سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، عبادتوں کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے کیسے کرنی۔ بیت اللہ بنا رہے ہیں تو وہاں ایک عبادت کا نظام قائم ہونے والا ہے، اس کی فکر کر رہے ہیں کہ اللہ یہ ہم لوگ تو یہ ہے کہ نماز پڑھی اور پھر مسجد بنائی، پھر مسجد میں آئے گا کون؟ نہیں، مسجد بنائی، حج کا مرکز بنایا، اب اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس کا طریقہ بھی تو دیں، اس کا طریقہ دیں، ہم نے کیسے کرنا ہے۔ ارینا مناسکنا وتب علینا، اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے، انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے اور رحم فرمانے والے۔ اور آخری آیت اس رکوع کی، یہاں اس سے پہلے امن مانگا، اس سے پہلے رزق مانگا، اس سے پہلے بیت اللہ کی آبادی مانگی، اس سے پہلے اطاعت مانگی، اس سے پہلے امت مسلمہ مانگی۔ اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم نے محمد مصطفیٰ کو مانگا۔ حضور دعائے خلیل ہے نا، وہ یہ دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب اور مبعوث فرما ان میں، یہ جو اب آگے ہماری نسل آنے والی ہے جس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، امت مسلمہ ان کو بنانا اور ان کو امن والا بنانا، ان کو رزق والا بنانا، یہ ساری دعائیں کرنے کے بعد جو اصل پھل ہے اس امت مسلمہ کا، جو اصل سینٹرل ہے، مرکز ہے، بنیاد ہے، اور ہے تو اولاد ابراہیم کی، مگر سارے نبیوں کا امام ہے، خود ابراہیم کا بھی امام، وہ مانگ رہے ہیں ربنا وابعث، مبعوث فرما، فیہم ان میں رسولا، عظیم الشان رسول، منہم انہی میں سے،
اسی میں سے، اسی نسل میں سے، میرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں سے، انہی میں سے، یعنی اگر یہی کے ہوں گے تو اجنبیت نہیں ہوگی، غیریت نہیں ہوگی۔ جب اجنبیت اور غیر ہونا نہیں ہوگا تو پھر قبول کرنا لوگوں کا آسان ہوگا، اور وہی ہوا۔ حضور بنو اسماعیل میں سے آئے، سب کو پتہ تھا یہ وہ جا رہے ہیں جو صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، یہ وہ جا رہے ہیں جو صاحب کردار بھی ہیں، صاحب عظمت بھی ہیں، یہ وہ جا رہے ہیں جن کا خاندان سب سے افضل ہے، یہ وہ جا رہے ہیں جن کے اخلاق سب سے افضل ہیں، یہ وہ جا رہے ہیں جن کے والدین سب کے والدین سے افضل ہیں، یہ وہ جا رہے ہیں جن کا چہرہ سب کے چہروں سے افضل ہے، یہ وہ جا رہے ہیں جن کی برکتیں سب سے زیادہ ہیں۔ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، یا اللہ انہی میں سے چلتے پھرتے، انہی میں سے اخلاق والے، انہی میں سے عظمتوں والے ایک رسول کو مبعوث کرو۔ وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، یا اللہ تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں، کبھی سورۃ الکوثر سنائیں، کبھی سورہ بقرہ سنائیں، تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں۔ یہ پہلی صفت ہے حضور کی، یہ ابراہیم کی دعا ہے۔ تلاوت سے کیا ملتا ہے؟ 3000 سال پہلے تلاوت کی دعائیں ابراہیم کر کے گئے، بلکہ اب تو 4500 سال ہو گئے، انہوں نے سب سے پہلے بات تلاوت کی یتلو علیہم آیاتک، آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں۔ جب آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے تو زبان پاکیزہ ہو جائے گی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور صرف پڑھ کر نہ سنائیں، صرف پڑھ کر نہ سنائیں، محفل ہوئی، تلاوت ہوئی اور بات ختم، آگے کیا ہے پتہ ہی نہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو اس مجلس کے انعقاد پر اور آپ کی تشریف لانے پر اور یہاں بیٹھنے پر، کہ آپ رب کے کلام کی تلاوت بھی سنتے ہیں اور یعلمہم الکتاب، معلم کائنات کی تفسیر بھی سنتے ہیں۔ یہ اب منصب پورا ہو رہا ہے نا، کیسے امت مسلمہ بھول گئے یہ فرض شناسی، اس کی اہمیت دیکھیں۔ حضور کے آنے سے 3000 سال پہلے حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں تعلیم دینا، وہ نبی ایسے دینا جو آیتیں پڑھ کے سناتے ہوں، یعلمہم الکتاب، اور کتاب سکھاتے ہوں، اس کی تفسیر کرتے ہوں، اس کی تشریح کرتے ہوں، والحکمہ، اور حکمت اور دانائی اور بھلائی سکھاتے ہوں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تلاوت کر کے اس کی تعلیم دے کے بات ختم نہیں ہو گئی، اس کو کسی منطقی نتیجے تک بھی پہنچائے ہو وہ نبی۔ وہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہا تلاوت اگر ہو رہی ہو، تعلیم اگر ہو رہی ہو، تو پھر وہ نبی تزکیہ کرنے والے ہوں کہ تلاوت و تعلیم سے کردار پاکیزہ ہو جائے، دل پاکیزہ ہو جائے، روح پاکیزہ ہو جائے، عمل پاکیزہ ہو جائے، بندہ صاف ستھرا ہو جائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ سب مصطفیٰ کرتے ہیں۔ مصطفیٰ تلاوت بھی کرتے ہیں، مصطفیٰ تعلیم بھی دیتے ہیں۔ آؤ در مصطفیٰ پر، مصطفیٰ پاکیزہ بھی کرتے ہیں، مصطفیٰ مطہر بھی کرتے ہیں، مصطفیٰ صاف ستھرا بھی کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرتے ہیں۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ اے اللہ عزت والے ہیں، عزیز غالب ہیں، الحکیم اور بڑے حکمت والے ہیں۔ آپ غالب بھی ہیں کہ آپ کرنا چاہیں تو کیا، اور حکیم آپ خود حکمت والے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کیا بہتر ہے اور کیا کیسے کرنا ہے، یہ سب حکمتیں آپ کی ہیں، ہم آپ کے بندے دعا کرنے والے ہیں۔ یا اللہ یہاں اس بستی میں، جو بستی
جس کا پہلا قطرہ اسماعیل ہے، اس کا آخری قطرہ محمد ربی کو بنا۔ تو کیا نصیب ہیں بیت اللہ جانے والوں کے۔ تو بڑی تحریفیں کی یہودیوں نے، یہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے کہ جن کی گردن پہ چھری چلی تھی، جو قربانی کے لیے پیش ہوئے تھے، ذبح عظیم، ہم کہتے ہیں وہ اسماعیل تھے، حضور کی نسل کے والد، جد امجد۔ یہود کہتے ہیں نہیں، وہ حضرت اسحاق تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ قربانی مکہ میں پیش ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ قربانی کنعان میں پیش ہوئی تھی۔ انہوں نے پورا اپنی کتابوں کو اس تحریف سے بدل دیا۔ ہم کہتے ہیں ابراہیم بیت اللہ آئے تھے، وہ کہتے تھے یہ بیت سے مراد بیت المقدس ہے، وہاں وہ تھے، یہاں تو آئے نہیں وہ۔ تو انہوں نے پوری تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن لکھی ہوئی تاریخیں بدلی جا سکتی ہیں، مدینے والے مصطفیٰ تو نہیں بدلے جا سکتے۔ وہ تو آگے، وہ تو قرآن بھی لے آئے، صحابہ بھی لے آئے، اور انہوں نے تلاوتیں بھی دے دی، انہوں نے تعلیم بھی دے دی، انہوں نے حکمت بھی دے دی، انہوں نے طہارت بھی دے دی۔ یہ وہ وعدے تھے جو ابراہیم نے مانگے تھے اور خدا نے انہیں پورا کر دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس تفسیر کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا